بولی گیا سلام علیکم شہدا، بولی گیا سلام علیکم شہدا۔ بھیا اٹھو سوار کرو تم پر میں فدا، فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا، فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا۔ رہ کے دھیان آتا ہے دل ملول کو، کیا جا کے وہ دکھاؤں گے قبر رسول کو، کیا جا کے وہ دکھاؤں گے قبر رسول کو۔ او بھیا میں بھی تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر پا صبح گی، نالوں سے آسماں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسے کو پانی پلاؤں گی، نظر حسین پیاسے کو پانی پلاؤں گی۔ جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شر سے، کہہ دو گے چھوٹ گئے میں بھائی حسین سے، کہہ دو گے چھوٹ گئے میں بھائی حسین سے۔ اور سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سقار، چلیے پھوپھی خدا کے لیے افزوے وطن، رو رو کے جان دو نا، یہاں بیر ظلم نہ ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ وسط میں آ، ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ وسط میں آ۔ روزے پناہ نہ جان کے اب جا کے رو، یہ دوروں کے سب پشت پر دکھلا کے روئیے، دوروں کے سب پشت پر دکھلا کے روئیے۔ یہ سن کے اٹھے قبر سے آخر وہ سوگوار، ایک عدد سیاہ بے آ کر ہوئی سوار، پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار، پہلے گئی بقیع میں زہرا کی گلزار، پہلے گئی بقیع میں زہرا کی گلزار، پہلے گئی بقیع میں زہرا کی گلزار۔ بولی لپٹ کے قبر سے اماں دعائی ہے، بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ اے اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئے، پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئے، چوتھے برس میں باپا بیٹی فدا ہوئے، اماں حسین مر گئے میں بے-ردا ہوئی، اماں حسین مر گئے میں بے-ردا ہوئی۔ زندگی سے زینب مستر کہا گیا، میں دیکھی رہی سر شبیر کٹ گیا، میں دیکھی رہی سر شبیر کٹ گیا۔ اماں تمہارے لال کو کیا کیا نہ غم ہوئے، لاشیں کے آتر ہوتی تھی قاتل خلم ہوئے، سر مردے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے، پاما لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے، پاما لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے۔ گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں جو برنے، دھرے ہمارے پشت ہمارے شمرنے، دھرے ہمارے پشت ہمارے شمرنے۔ اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا، دوخے گلا بخار میں اس کو پلایا تھا، کانٹوں پر ننگے پاؤں عدو نے پلایا تھا، اماں سوائے شکر نہیں نہ پلایا تھا، اماں سوائے شکر نہیں نہ پلایا تھا۔ بلوایا تھا یتیم
کو کی ننگی پشت پا بٹھلایا تھا ہمیں سردشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو درے مار کے رلوایا تھا ہمیں عابد کو درے مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مار گئی امام سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی امام سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو کو سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے دو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کشاد وہ بازاریوں میں شوریہ اٹھاتا 400 بازاریوں میں شوریہ اٹھاتا 400 بازاریوں میں شوریہ اٹھاتا 400 بیٹی علی کی زینب دل کی آئی ہے دیکھو چلا حسین کی ہمشیر آئی ہے دیکھو چلا حسین کی ہمشیر آئی ہے محمد وآل محمد صلوات صلوات پر محمد وآل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندر صلوات وہاں سے ادھر والے رہ جا رہے تھے یہاں سے ادھر والے رہ جا رہے تھے شاید یہاں سے سب آئیں گے صورت دیکھنے میں مزہ ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والجنة للموحدين والنار للمبعدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلوات یہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ہے اور عرفا کے نظروں میں بڑی عظیم آیت ہے اور جو شخص 64 مرتبہ اس کو تکرار کرے اس کے کرامات اس کے اوپر ظاہر ہوں گے جو میں نہیں بتایا وہ یہ پڑھے گا تبھی سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد ہمیں اسے نہیں بتانا چاہیے نہیں تو مشکل ہے. صلوات پڑھیں محمد بہرحال لفظی معنی جو ہیں اسی سے اندازہ لگائیے کہ عظیم ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حسبی اللہ کہ اے پیغمبر قل آپ کہیے قل حسبی اللہ آپ کہیے صرف اللہ میرے لیے کافی کسی اور کی ضرورت نہیں. قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو آپ کہیے صرف اللہ میرے لیے کافی ہے اور اسی کی ذات جو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ اسی کی ذات ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں. وعلیہ توکلت اور اسی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے کسی اور کی ذات پر بھروسہ نہیں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ تو عرش عظیم کا پروردگار ہے. اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس کی لطافت اور اس کی گہرائی تو کیا جان سکتے ہیں کہ کس ہدف کے تحت یہ لفظ استعمال کیا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا رات کی مجلس میں اس میں سے آدھا سے زائد مجموعہ تو تھا ہی اور جو اللہ نے اسی رب کے حوالے سے قسم کھائی تو رسول اللہ کو نسبت دی. الا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک یعنی
اس رب کی قسم ہے جو آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے، اس کی قسم کھا کے میں اس آیت پر گفتگو کر رہا ہوں جو آیت سورہ توبہ کی ہے، جس میں اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، کیا کہیے؟ یہ آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وعلیہ توکلت، اور اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، درحال کہ وہ عرش عظیم کا پروردگار۔ میں نے آج پھر سے بھی پڑھ دی، دیر سویر کے لحاظ سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو فرق کو بتانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ تو جہاں دیر ہو گئی تھی وہ پہنچ گیا ہوگا اس کو یہ مطلب، تو اس لیے جو ہے وہ فرق بھی پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ کل جو آیت پڑھی تھی رات میں کہ جس میں اللہ نے قسم کھائی تھی اور وہاں رب کی نسبت اللہ نے پیغمبر ختمی مرتبت کو دیا تھا اور فرمایا تھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ پیغمبر اس وقت تک جو ہے یہ مومن نہیں ہوں گے، اس بات کی اللہ کہہ رہا ہے تیرے پروردگار کی قسم کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں۔ حالانکہ وہ رات کی بات تھی، اس وقت کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا مزہ لے لیجئے کہ اچھا جتنا بڑا مومن ہو اپنے حساب سے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، اللہ اس مومن کو قبول نہیں کرے گا جب تک رسول کو حاکم نہیں مانے گا۔ اور اپنے اعتبار سے وہ لاکھ کہے کہ مجھے تو یقین ہے اور مجھے تو باور ہے، میں کیسے چیر کے پھاڑ کے دکھا دوں کہ میں تو یقین کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور فلانا، کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے۔ تو اپنے دل کو جیسا بھی چاہے آئینہ بنا، لیکن میرے نزدیک تو مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں جس پر زیادہ زور ہے، اللہ کے ہاں تھوڑا سا جو ہے معاملہ بہت مختصر، اسی سے کام چل جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا، بہت بہت لیے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا سب رد ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس بس رمق کے برابر ہوتا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس میں جو ہے کوئی دم زدن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قدر ظاہر ہے کہ زحمت و محنت و سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ بڑی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ مومن وہی ہوگا جو آپ کو حاکم مانے گا، لیکن مورد بحث جو ہے وہ قسم ہے، اور وہ بھی بحث نہیں ہے بلکہ بحث کا مقام جو ہے وہ نسبت ہے۔ یہ رب کی نسبت پیغمبر علمی ہے اور خالص علمی ہے۔ انشاءاللہ نسلیں یاد کریں اور گزشتہ بھی اور آئندہ بھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد تو اب یہ عرش ہے کیا کہ جس کے لیے اللہ نے یہاں پہ کہا اور وہاں پہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا۔ آپ نے ملاحظہ کیا دونوں آیتوں کا فرق۔ جب رسول اللہ سے اپنے ربانیت کی نسبت کو ظاہر کیا تو خود اپنے زبان سے کہا، لیکن جب
عرش عظیم سے اپنے ربانیت کی نسبت دیا تو رسول کے زبان سے کہلوایا. دونوں کا فرق پہچانیے کیا. اب اس سے یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا اللہ میں اور رسول میں فرق ہے اتنا ہی عرش میں اور محمد میں فرق ہے. کیا سمجھئے 2.5-3-4 صفحے کا خلاصہ دو لفظوں میں تھا. بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو ہلکا کروں. صلوات پڑھیں محمد والے. اب اس کی دلیل ڈھونڈ لیجئے تو دلیل میں 2 راوی ایسے ہیں. علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ میں بحار الانوار میں، اور ایک ان سے بزرگتر عالم جو کہ جن کی بیس پر یہ اپنے کتاب میں لے آئے، ریاض الجنان میں یہ حدیث انس ابن مالک سے اور عباس ابن عبد المطلب سے نقل کر رہے ہیں. اور ضرورت شاید لہن یہ بتا رہا کہ عباس چچا تھے تو وہ جو ہے تھوڑے سے فطرت انسانی کا ہوکا جو ہے اس بات کا کہ میری بزرگی کا خیال کیا جائے، یہ فطرت میں بہت ہے. اور یہی چیز جب بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کبریائی ہی چاہنا جو ہے تکبر کا ذریعہ ہے. ایک صلوات پڑھیے میری نگاہ میں اسی فطرت کے تحت عباس صاحب تھے. یہ عباس صاحب جو تھے رسول اللہ کے چچا، یہ اسی فطرت کے مالک تھے. اور بہت وقت اوقات عرب کے دستور کے مطابق جو ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ابھی ایمان میرا کدھر جا رہا ہے، اور رسول اللہ سے اس طرح کی فرمائش بھی کر دیتے تھے. وہ تو کہیے کہ واقعاً جیسے علماء بہت سے حلیم ہوتے ہیں، مگر یہ کہ حلم جو ہے کب تک. ہم تو ایسے ہی والے ہیں، علم جو ہے جامع سے باہر ہو جاتا ہے تو خود بھی جامع سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ تو مجسمہ علم تھے تو وہ بیچارے تحمل کر لیتے تھے. مولائے کائنات تحمل کر لیتے تھے. اب ظاہر کی سوچیے رسول اللہ سے غالباً عباس عمر میں بڑے نظر نہیں آتے ہیں. حضرت حمزہ اور رسول اللہ برابر تھے اور حمزہ عباس سے بڑے تھے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر نسبت چچا ہونے کی ہے تو بزرگی تو ہے نہیں. مگر مولا علی سے تو عمر میں بڑے بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، تو ڈبل حساب ہو گیا وہاں. تو ہر وقت کوشش میں رہیں گے کہ بلکہ ہماری ساتھ یہ فرما لیں تو بہتر ہے. اسے کہتے ہیں عدم معرفت. یعنی انسان کے پاس اگر معرفت ہو، یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے بے وقوف ہوتے ہیں، معصوم کو پہچانتے نہیں، ان کے پاس جا کر کے مشورہ دینے لگتے ہیں. انہیں میں سے یہی حالت بھی تھے. اپنی حماقت کا اظہار ضرور کریں کہ مولا سے بتائیں گے. ارے بھائی کاہے کے لیے؟ بھائی بزرگی دماغ میں بھری ہے. اگر بزرگی دماغ میں نہ ہوتی، امامت کا تصور ہوتا تو کبھی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی جا کے وہاں مشورہ دیتے. بلال ان سے بڑے تھے، بلال کبھی گئے مشورہ دینے. یہی ہے معرفت کا درجہ. کیا فضا جو ہے وہ کبھی گئی مشورہ دینے، کتنی عورتوں سے بزرگ تھیں، لیکن یہ کہ معرفت درکار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. چندان یہ ساری چیزوں کو، یہ آپ کو اولیہ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سب جو ہے متاثر نہیں کر پاتے. رشتہ نسبت اپنی جگہ پہ ہے. رشتہ نسبت اسی وقت حیثیت رکھتا ہے جب آپ بھی اس کی عظمت کے قائل. بولا کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں. جب عظمت ہی نہیں جانتے آپ، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. مثلاً امامے کی نسبت جو ہے رسول کے امامے سے ہے، تو اس کا اسی وقت اس کی حیثیت ہے جب میں اس کے جامع میں رہوں. اور اگر ہٹا تو پھر اس کا مطلب کوئی نسبت نہیں، کچھ بھی نہیں. کھڑا ایک کپڑا ہے 10 میٹر، اس سے اگر کچھ بھی نہیں.
لیکن اگر نسبت کا خیال ہے تو میں بھی ویسے ہی نظر آؤں. لوگ یہ کہیں گے بھائی ہوں گے آپ لاکھ، لیکن نسبت ہے اگر اس کی تو اس کا احترام کیجیے، ہے نا. تو ایسے ہی نسبت اگر دکھانا ہے کہ میں چچا ہوں تو پھر وہ ان کا احترام بھی آپ رکھیے جس طرح سے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. آج جب تاریخ پڑھیں گے تو وقت ملے گا اس طرح. تو میں اس لیے تنبیہاً بیان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے سمجھ لیں کہ اگر پڑھیں تو بھٹکے نہیں. کہتے حمزہ علیہ السلام تھے، سید الشہداء کا لقب پائے. یہ جہاد و شہادت کی بنیاد پہ ہے، لیکن وہ بھی چڑھ جاتے تھے. جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کروایا کہ سب کا مسجد میں دروازہ بند ہو جائے گا، اب صرف 2 ہی دروازے کھولیں گے، ایک میرا اور ایک علی کا. تب جب بڑے بڑوں کا دروازہ بند ہو گیا تو انہوں نے کہا تو بند ہو گیا. ان کا پھر کیسے کھلوائیں؟ سیاح اسی کو کہتے ہیں. ان کا ہمارا نام بھی نہ ہے اور کام بھی ہو جائے. اس کو جانتے ہیں ہمارے یہاں محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ لاٹھی مر جائے اور سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے. تو یہ دقیق طور پر تو ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہم سامنے بھی نہ آئیں. تو گئے حمزہ کے پاس، کر لے کہتے تعجب کی بات ہے. یہ اول لوگوں انہوں نے کہا دیکھیے کتنے ہی تعجب کی بات ہے، آپ چچا اور آپ کی عظمت اور بلندی، اور یہ کل کا لڑکا آپ کے سامنے علی، اس کا دروازہ کھلا اور آپ کا دروازہ بند. ان کا بات تو صحیح ہے. اور جلدی سے غضبناک ہو جاتے تھے. اسد اللہ تھے بھائی، وہ شیر تھے. حمزہ بھی شیری کو کہتے ہیں. تو وہ جو ہے شیر غضبناک کی طرح پہنچ گئے. ان کا یہ آپ نے کیا کیا؟ خطاب بھی صحیح نہیں. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میرا دروازہ بند کر دیا اور ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ مجبور ہوئے یہ کہنے پہ. انہوں نے کہا ہے چچا کیا میں رسول ہوں یا نہیں ہوں؟ تو کہا نہیں آپ رسول ہیں. کہا پھر تو چلے جائیے آپ صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب دیکھیے یہ بھی یہاں پہ جواب دینے کا کوئی دوسرا بھی راستہ ہو سکتا تھا جواب کا، لیکن نہیں، یہ بھی سیاست الہیہ ہے. اس لیے کہ جدھر سے آئے تھے ان تک بھی جواب پہنچانا ہے. اب یہاں پہ بھی ہے کہ لاٹھی نہ ٹوٹے اور سانپ مر جائے. جہاں سے بھیجے گئے تھے ان تک پہنچانا ہے کہ بے وقوفو، جو میں جو کچھ بھی کرتا ہوں رسول کی حیثیت سے کرتا ہوں. اور یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جو معترض ہوا ہم پر وہ ہم پر ایمان نہیں رکھتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو لہن روایت یہ بتاتی ہے کہ ان کو کچھ کلام رہا ہوگا عظمت نہ جاننے کی بنیاد پر. تو کچھ جیسے ابھی نبی نے حمزہ کو جواب دیا ویسے ہی کچھ انہوں نے کہا ہوگا جو روایت میں نہیں ہے، لیکن جواب بتاتا ہے. جواب سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کچھ ہے معاملہ. تو کچھ ایسا ہی رہا ہوگا جو اس کے اندر نہیں ہے. مگر یہ جواب پیغمبر کا یہ کہ جواب میں انس اور عباس دونوں ناقل ہیں. کہ عباس کو مخاطب کر کے کہا سنو اور سمجھو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تو اب یہ جملہ کہنا کہ سنو اور سمجھو، کچھ جانتے بھی ہو، یعنی کچھ معرفت بھی ہے. یہ کیا اس بات کی دلیل ہے؟ اب نبی نے کہا کہ سنو اور سمجھو، میری بات پر غور کرو. تو جلدی سے ہم دونوں، یعنی انس کہتے ہیں ہم دونوں، عباس بھی کہتے ہیں ہم دونوں، ہم دو ہی تھے. اور یہ روایت، اس طرح کی روایت، اس مضمون کی روایت مختلف صحابیوں سے بھی ہیں مختلف مقامات پر، لیکن اس جگہ پہ یہی دونوں ہیں. ان کا سنو اور سمجھو، اللہ تعالی نے ہم 5 نفر کو، ہم، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلوۃ والسلام، ان 5 کو
اپنے نور خالص سے خلق کیا ہے. ہماری خلقت خالص نور خدا سے ہے، ہم 5 کی. اب اس کے بعد کہا کہ یہ بھی سن لو، جب اللہ تنہا تھا تو اس نے یہ چاہا کہ کوئی اس کا عابد ہو، تسبیح کرنے والا ہو، کوئی اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرنے والا ہو. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، میں حدیث بات نہیں پڑھوں گا. صلوات پڑھیے محمد والا. یا جب تک دیش نہیں جانو گے تو استدلال کا فائدہ تبھی ہوگا نا. پھر ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اب یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ جب ہمیں خلق کیا تو کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھا. کوئی چیز تھی نہیں، نہ نور تھا، نہ ظلمت تھی. توجہ کریں، کچھ بھی نہیں تھا. حتی نہ تسبیح تھی، نہ تحمید تھی، کچھ بھی نہیں تھی جب ہمیں خلق کیا. اب ہم نے تسبیح کی اس کی، اور ہم نے تحمید کی اس کی، ہم نے تحلیل کی اس کی. تحلیل لا الہ الا اللہ ہم نے کہا. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نہیں ہے کہ عرب کے کھنڈر میں آنے کے بعد سے لا الہ الا اللہ شروع ہوا. یہ لا الہ الا اللہ وہاں ہم نے کہا، اور کچھ نہیں تھا. یہ بھی توجہ ہے. نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا. نہ آسمان، نہ زمین. آسمان زمین تو بات کی چیز ہے. عرش اس سے پہلے، کرسی جو ہے عرش زمین اور آسمان سے بلندتر ہے، پہلے کی ہے. عرش عظیم، عرش عظیم کی بات ہو رہی. کبھی کبھی بلندی کی بنیاد پر آسمان کو بھی عرش بولتے ہیں. یہ اردو زبان، عربی زبان جو ہے وہ نسبت کے حساب سے، زمین کی نسبت سے آسمان عرش ہے. اور عرش اسے کہتے ہیں کہ جسے نگاہیں ڈھونڈ نہیں سکتی، اتنا بلند ہے. تو چونکہ نگاہ جو ہے آسمان تک نہیں پہنچتی، اس لیے اس آسمان کو بھی عرش کہنے لگے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. اب اللہ نے چاہا ہماری تحمید و تسبیح کے وجہ سے کہ اپنی صنعت کو ہمارے سامنے پیش کرے. توجہ رہے لفظوں پر، اپنی صنعت کو ہمارے سامنے پیش کرے. فَفَتَقَا نُورَنَا، تو ہمارے نور کو شگاف دیا. وَنُورِي، اور میرے نور کو جب شگاف دیا تو خَلَقَ مِنْهُ، تو اسے پیدا کیا العرش. میرے نور سے عرش بنایا. عرش کی خلقت میرے نور سے ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَفَتَقَا نُورَ عَلِيٍّ، اور علی کے نور کو جب شگاف دیا تو اس سے کرسی خلق کی اور ملائکہ کیا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، ہمارے نور کو فتح کیا، تو اس سے عرش عظیم بنایا. اور جب علی کے نور کو فتح کیا، شگاف دیا، تو اس سے کرسی اور ملائکہ خلق کیا. اور پھر اس کے بعد فاطمہ کے نور کو جب فتح کیا تو اس سے السماوات والعرش بنایا. آسمان اور زمین اس کو پیدا کیا. فَفَتَقَا نُورَ الْحَسَنِ، جیسے حسن کے نور کو شگاف دیا
تو اس سے انوار عالم خلق کیا. من الشمس والقمر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں جو منور ہیں، چمک رہے ہیں. اسی لیے کہا ہے حدیث میں پیغمبر نے کہ لو کان الحسن شطن، اگر حسن اور خوبصورتی انسانی شکل میں آئے گا کانا حسن، تو حسن سے بہتر کوئی نہیں ہے حسن میں. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ نور کی بات ہو رہی ہے اور سب کا نور ہوتا ہے، یاد رکھیے. میں آج آپ کو یہ نئی بات دینے والا ہوں، مسئلات میں نہ آیا ہوگا. سب کو نور ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مادے ٹیلنٹ پہ بھی نور ہوتا ہے. تو اب یہی بتانا ہے کہ آج ہمارے نور سے ان کو خلق کیا، ان کے نور سے ان کو خلق کیا، اور فاطمہ کے نور سے السماوات والارض، حسن کے نور سے تمام انوار، وفت کا نور الحسین، اور حسین کو نور کو جب شگاف دیا خلق منہ الجنہ، تو اس سے جنت کو خلق کیا. اسباب الجنہ، ساری چیزیں حسین کے نور سے خلق کی. ہو گئی نا. اب اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حسین کے نور سے جو خلق ہوا، حسین ہے کون؟ علی ہی کا تو بیٹا ہے. تب اس کے نور سے جو خلق ہوگا علی ہی کی تو ملکیت ہوگی. اگر وہ بانٹ رہا ہے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ پیغمبر بیان کر دیے، یہ بے سرخ لیجئے. اب اس کے بعد عرش کو سمجھیے کہ عرش کیا، عرش کی عظمت کیا ہے. تمام عرفاء یہ کہتے ہیں کہ عرش پروردگار قرآن اور روایات کے آئینے میں سب سے عظیم چیز. تمام اجسام عالم میں اجسام دو طرح کے ہیں، اجسام علویہ اور اجسام سفلیہ. جتنے بھی اجسام ہیں، جسم جو ہے یا بلند ہے یا پستر ہے، تو بلند و پستر سارے اجسام کی انتہا اور منتہا جو ہے وہ عرش ہے. اور عرش کے آگے کچھ بھی، سب قدوس. اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے. توجہ رہے. ملائکہ کس سے خلق ہوئے اور عرش کس سے خلق ہوا؟ تو اب اس کے ساتھ پیغمبر حدیث میں فرما رہے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہیں. آپ فرما رہے ہیں یا عباس، اے عباس غور کر، سن میری بات کو. اب یہاں جگہ نہیں کہہ رہے یا عمہ، یہاں کوئی احترام نہیں ملحوظ نظر ہے. میں نے یہ کہا، یہ لائن روایت ہے. اے عباس، جب خلق کیا اللہ نے میرے نور سے عرش کو، تو انا افضل منہ، تو میں اس عرش سے افضل ہوں. بس میں اس عرش سے افضل ہوں. اور جب خلق کیا اللہ نے میرے نور سے، اور میرا نور اللہ کا نور، تو میں اس سے افضل ہوا. اور جب خلق کیا اللہ نے علی کے نور سے کرسی، توجہ ہوئی، اور ملائکہ، تو علی کرسی اور ملائکہ سے افضل. ابھی تو رضا میں بات ہو رہی ہے، سمے کے پھر دوسری طرح بات ہوگی. تب یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، پھر بات کہہ رہے ہیں جب خلق کیا اللہ نے فاطمہ کے نور سے آسمان اور زمین، تو فاطمہ آسمان اور زمین سے افضل ہے. اب جو خلق کیا اللہ نے انوار عالم کو نور حسن سے، تو حسن تمام انوار عالم سے افضل ہے. اور جب خلق کیا اللہ نے جنت کو، حور عین کو، اسباب جنت کو نور حسین سے، تو حسین سب سے افضل ہے. بہت زندہ اس کو محفوظ کر لے اور سمجھ جا کہ ہم سب سے افضل ہیں. اس کے بعد آخر میں جملہ فرمایا، اور یہ یاد رکھ کہ کلنا، ہم سارے کے سارے من نور اللہ. مطلب کیا بات ہے؟ جو ہم ہیں وہی علی ہے، جو علی ہے وہی فاطمہ ہے، جو فاطمہ ہے وہی حسن ہے، جو حسن ہے وہی حسین ہے. لہذا جس سے ہم افضل اسے علی افضل، جس سے ہم افضل اسے علی افضل، جس سے
سے ہم افضل اس سے حسن افضل، جس سے ہم افضل اس سے حسین افضل. تو یہ پانچوں ایک ہی ہیں. ہم نے تو رسول کہہ رہے ہیں ہم نے تو ترتیب خلقت بیان کی ہے، لیکن ذہن یہ نہ چلا جائے کہ افضلیت میں یہ اس سے افضل ہے تو اسے نہیں ہے. ترتیب خلقت بیان کی ہے، ورنہ ہم سب ہر چیز سے افضل. ہاں لیکن وہ چیزیں جس سے خلق ہوئی ہے وہ افضل نہیں، تو وہ جس سے ہیں وہیں پر رہ جائیں گی. یہ ترتیب خلقت بیان کرنے کا کوئی تو ہدف ہوگا، بغیر اس کے کوئی ہدف نہیں ہوگا. تو اس کی دو جہتیں ہو گئی. ایک جہت تو وہ ہے کہ جو ابھی بیان کر دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ علی اب سے افضل نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ فاطمہ جو ہے وہ آپ سے افضل نہیں ہے. تو اسے تنقید کر دی پیغمبر نے، اور تائید کر دی کہ چونکہ ہم سب ایک ہی نور سے ہیں، لہذا جس سے ہم افضل یہ سب افضل. توجہ ہو گئی. لیکن یہ ترتیب خلقت کا کوئی مقصد تو ہے. تو مقصد کیا ہے؟ وہ بتایا کہ خلق جو ہے وہ خود افضل نہیں ہے، عرش سے افضل کرسی نہیں ہے، عرش سے افضل ملائکہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی اگر عرش سے افضل ملائکہ ہوتے تو جبریل کبھی ہاتھ جوڑ کے ٹھہر نہ جاتے اور یہ نہ کہتے کہ اگر آگے بڑھا تو چل گیا. ایک تو قانون دے دیا نا کہ اگر مقصود افضل سے آگے بڑھا تو خدا کا غضب نازل ہو جائے گا. صلوات محمد والے دیگر نعرہ سلوات. خلقت جو ہے مخلوق یہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ایک ہی نور سے ہیں. انا وعلی من نور واحد نورنا یفصل من نور ربنا، لہذا سب سے ہم افضل ہیں. تو جو ہو گئی وہ جہت بیان کر دی اور یہ جہت بھی بیان کر دی. اب آپ توجہ کریں کہ کیا وجہ ہوئی کہ جب پیغمبر اوپر گئے تو پھر یہ نہ گئے، ہے نا، یہ ٹھہر گئے. اگر آگے گئے تو ختم ہو گیا معاملہ. اور کیا وجہ ہوئی؟ اب دوسرا جملہ سنیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ کسی اور کو خدا نے نہیں بلایا. اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کرسی جس سے خلق ہوئی ہے تو وہ آپ سے افضل نہیں ہو سکتا، تو اب اللہ نے کہا علی کو سمجھو کیا ہے. اس لیے علی پہ بچا کے ادھر بلا کر کے بتایا ارے محمد جتنا ہے اتنا ہی علی ہے. صلوات بلندی ہے، یہ عظمت ہے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ عرش کی حیثیت کیا ہے. عرش کی حیثیت یہ ہے کہ 8 افراد اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ 8 ملائکہ ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ہیں. تو ملائکہ اسی کے نیچے رہیں گے، یہ ملائکہ اسی کے نیچے رہیں گے. یہ حمل و عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. 8 قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ عرش کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ اسی کا چکر کاٹ رہے ہیں. یہ ملائکہ جو ہیں یہ اسی کا چکر کاٹ رہے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے، اسی کے دائرے میں رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں. وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی تحمید کر رہے ہیں. مگر عرش سے نیچے اوپر نہیں جا سکتے. یہ عرش کی عظمت. پھر عرش کیا ہے؟ تب اس کے بعد کہا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ،
عرش پر اللہ ہے. تب یہ لوگوں کا ذہن چلا گیا یہ استواء الہیہ یعنی اللہ کی تمام تر قدرت کا مظہر ہے. یہ عرش جو ہے اللہ کی تمام تر قدرت کا مظہر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی لیے کہا کہ ان من شیء الا خزائننا خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر سب جو ہے اس کا ایک خزانہ ہے، وہ خزانے کا نام عرش ہے. تو ہر شے عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اوپر کیا ہے؟ ثم استوى، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا مظہر یہ عرش ہے. اور کے بعد کہا کہ یہ جبریل یہ ملائکہ یہ لوگ جو ہیں اسی عرش سے میراث الملائکہ، یہ ملائکہ کا آئینہ ہے. جس میں سورج دیکھتے ہیں وہ آئینہ اسی کا ہے، اسی میں ہر عمل چھپ جاتا ہے اور ملائکہ دیکھ لیتے ہیں. ہر عمل خدا چھپ جاتا ہے، اسے ملائکہ دیکھ لیتے ہیں اور یہی سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پوری کائنات کی قدرت کا جمع اسی عرش پر ہے. توجہ ہے، میں نے گھما کے پھر کہا آپ کو اب ایک جملہ کہنا ضروری ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، اس سے سمجھیے کہ عرش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے کہا سب سے عظیم یہ عرش ہے اور سب کچھ اسی کے تحت ہے. اس کے اوپر ہم ہیں، اپنے کو بتا دیا عرش کے اوپر ہم ہیں، ہے نا. اب فضائل کے آپ کے سامنے چھو جائیں، جتنی چیزیں ہیں سب دیکھ لیں گے. فضائل لوگ لکھتے ہیں کہتے ہیں تو حقیقت ہے، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں لیکن مجھے فضیلت نہیں لگتی ہے. لکھتے ہیں محدث دہلوی کہ جب بت توڑ رہے تھے امیر المومنین رسول اللہ اپنے اوپر لٹکائے تھے، یہاں کندھے پہ چڑھائے تھے اور اس کے بعد پوچھا آپ کتنے بلند ہیں؟ تو ان کا چاہوں تو عرش چھو لوں. تو یہ بلندی بتانا مقصود رہا ہوگا کہ میں بہت بلند ہوں، عرش کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، تو مجھے کیا دیکھ پائے گا؟ ارے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ میرے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو بتا دیا. ارے بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یا اللہ اگر تو یہ نہ کرتا تو ہمارے سمجھ میں نہ آتا. تو نے اگر عرش سے نیچے محمد کو رکھا ہوتا، بھائی توجہ رکھنا، عرش سے نیچے رکھا ہوتا تو ساری باتیں حل تھیں. لیکن جب عرش سے اوپر بلا لیا تب پتا چل گیا جتنا بڑا یہ عرش ہے اسے بڑا محمد. اب محمد سے جو وہاں ملاقات کرے وہ بھی اس سے بڑا. اب یہ جب بلندی ہے تو ہم یہ بتائیں کہ بلندی کتنی ہے. اب ایک عرش کو آپ دیکھ چکے ہیں، اب دوسرے عرش کو دیکھ لیجئے. اگر اسی کو تصور کر لیجئے کہ کعبے میں علی نہیں کھڑے ہیں، عرش کے اوپر محمد محبت میں علی. کہ آپ کتنے بلند ہیں تو علی نے یہ نہیں کہا جو شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. علی نے یہ کہا کہ کیا بتاؤں، توجہ کرایا، کیا بتاؤں، عرش نہیں ہے، کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیجیے فوقی ربی، میرے اوپر میرا پروردگار ہے، وتحتی سید المرسلین. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اسی کو چھکے ایمان کہہ رہے تھے جب وہ پوچھ رہا تھا کہ بتا
بتائیے فضیلت کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کی بلندی کے لیے. کہا یہ نہیں اور کچھ ایسا بتائیے. تو کہا کہ ان کی امامت کی بلندی کے لیے. کیا ذرا اور بتائیے. کیا ولایت کی بلندی کے لیے. کیا تھوڑا اور بتائیے. کیا علی کی بلندی کے لیے. کیا نہیں کچھ اور بتائیے گا بے وقوف. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ جملہ کہوں تو تو کہنے لگے کہ محمد صادق محمد جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ حد ہے. اس کے آگے تم سمجھ نہیں سکتے کہ فضائل علی کیا ہیں. قدرت الہیہ کا مظہر ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں غور کرنا. ابھی تو یہ حالت تو نہیں جاتا. جو نچلا والا ہے تو اب اوپر والا کیسے جائے گا. یہ 24 سال سے یہی کی آوازوں سے بیان ہو رہا ہے نا کہ تمام صفات الہیہ کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب. وہی حالت سے نہیں جا رہا. یہ اثر مظہر کیا ہے؟ ہم تو سبھی رکھ لیتے ہیں. نام رکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. پہلے سمجھنا کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مظہر کیا بیان کرتے ہیں. جب دیکھو تو یہی کہتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ والا بالکل حلق سے نہیں جائے گا نیچے. تمام قدرت الہیہ کی مظہر کا نام عرش ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تمام قدرت الہیہ کے مظہر کا نام عرش ہے. اور جو ہم سے بلند ہے وہ کیا ٹھہرا خدا کا. توجہ کریں گا. جو اس کے اوپر بھی ہو اسی کے تسلط کا نام اقتدار علی ہے. صلوات محمد پتا نہیں ہوتا ہے کہ میرے قسمت میں کیا ہے. اندازہ تھوڑی ہوتا ہے قسمت کا. عالم تھوڑی نہیں کہ کیا جانے کیا ہے. یہ تو ادھر سے توفیق ہوتی ہے. تو قسمت میں مل جاتا ہے. مجلس ہی نہیں کرنے والے تھے. ان کو آج پتا چلا کہ قسمت میں کیا ہے. کس کے فضائل کہاں تک پہنچا دیے گئے. اس کا ثواب کیا ملنے والا ہے. اس کو اندازہ ہے. یہ تو بیچارہ اپنے فرقے نہیں کو دیکھ رہا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ قسمت میں کیا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے. اب اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ نزول کریں گے. یہ نزول ان کی طرف سے ہوگا. آپ اندازہ کیجئے اور سمجھیے عظمت علی کتنی بلند ہے. اس تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اسی لیے مولا نے کہا ہے کہ میرے بارے میں حقیقت میری سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ حیران ہو جاؤ گے مگر نہ پا پاؤ گے. کبھی نہیں پا سکتے ہو. اس کی کوشش نہ کرنا. قریب نہ آنا. اب اس میں ہزارہ باتیں ہیں. سب چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس ہو گئی. اب ضرورت نہیں ہے آگے. صرف یہ سمجھنے کے لیے لے آیا کہ اس عظمت کی بلندی کا اندازہ لگاؤ. کتنا بلند ہے. اب لفظ پر غور کرو. عرش جو ہے سب سے بلند بتایا گیا. اس سے بھی آگے چلا گیا. تب بلندی کتنی ہو گئی. تو کوئی لفظ ایسا ہو جو اس کی بھی بلندی کو بتائے. اس کی بھی بلندی کو بتائے. اب کوئی لفظ ہی نہیں تھا. اسی کی ذات کا لفظ تھا. اسی کی ذات کا لفظ تھا. اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے اپنے نام عالم میں سے علی کر دیا. صلوات محمد. اب تو آپ کے سمجھ میں آیا یہ علی کہاں سے آیا. اب جب یہ علی تو اب نبی کدھر لے گئے. نبی تو ساتھ گئے تھے نا. پر جتنا یہاں وزن تو ان کا ہو گیا تو دو ہی ہو گئے. تب دنیا کو بتانا بھی تو ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. ارے بھائی سمجھو تو فاطمہ کا کوہ نہیں تھا. تب جتنی بلندی عرش پر. ارے بھائی علی کو تو بلا کے دکھا دیا. ہم گھمروں کے
لیے یہ انکار نہ کر سکے فاطمہ کو بغیر بلائے بتا دیا کہ جہاں علی ہے وہی فاطمہ. ہمارے سمجھنے کے لیے جہاں علی ہے وہی فاطمہ. توجہ ہو گئی نا؟ اب برابر کر کے بتا دیا ہی برابر کا ہے مانا جتنا اس کا وزن اتنا اس کا وزن کم نہ سمجھنا. اور یہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہ جائے لہذا اس کو حجاب میں رکھا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ علی کو بلا کے حجاب ہٹایا تو دنیا کو بتایا علی ذریعہ معرفت ہے. ارے بھائی پہچانو علی ذریعہ معرفت ہے. فاطمہ وہ راز ہے خدا کا، اسی لیے کا سر المستودع جو بچایا ہوا راز ہے، چھپایا ہوا راز ہے. صلوات محمد. یہیں والی نہیں جا رہی نیچے سے جو یہاں نیچے کی ہے. کیا بات ہے. تھوڑی تھوڑی فضیلت یہ حالت نیچے نہیں جا رہا تو وہاں والا کیسے جائے گا؟ تو آپ سوچیں ہم یہی کی ڈھونڈ رہے ہیں فضیلتیں. آپ ملاحظہ کیجئے کیوں یہ حدیثیں ہیں. اب ان کی جو ہے معرفت پیدا کیجئے اور ان کی چاشنی لیجئے ان حدیثوں کی کہ یہ عظمت کتنی بلند ہے. اور جہاں وہ ہے وہیں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں پردے میں فاطمہ ہے. ہو گیا نا؟ اب حسین کو کیسے لے آئے؟ توجہ کریں گا. بس سب کر دیا میں نے، جہاں حسین وہاں حسن. یاد رہے دونوں ساتھ کے ہیں، کندھے میں بٹھا لیتے دونوں کو، زلفیں پکڑائی تھے دونوں کو، لباس آیا تو دونوں کا، پیٹ پہ سوار ہوئے تو دونوں. تو کیا ایک وہی دو؟ اب ایک کا نہیں، اب اس کے لیے ایک پیمانہ بلند کر دیا. کہا تم چاہنے والے، توجہ کرنا میری بات پر، ایک ہی تیر سے دو شکار. حسین کی بھی عظمت اور حسین والوں کی بھی عظمت. ارے پہچانو کیا ہے؟ اب صادق آل محمد نے فرمایا منظارہ الحسین، منظارہ قبر الحسین، من عطا قبر الحسین. جو بھی زیارت کیا حسین کی کمن زار اللہ فی عرشہ. عارفاً لحقہا، عارفاً لحقہی، ان کے حق کی معرفت رکھو، یہی حق ہے. پہچان کے زیارت کرنے کا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من زار حسیناً، جس نے حسین کی زیارت کی فی عرفہ، روز عرفہ، کمن زارہ، کمن زارہ اللہ کی عرش. ایسے ہے جیسے حسین کی زیارت نہیں کر رہا، اللہ کی زیارت کر رہا. ارے بھیا اس سے بڑا کوئی مقام ہو تو بتانا. مجھ کا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، خدا تک نہ لے جا، خدا تک نہ لے جا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی زیارت نہیں حسین کی کر لیا. اب بتا ہماری زیارت نہیں، اللہ کی زیارت، حسین کی زیارت فی عرش، اس کے عرش پر. اور ابھی آپ کو آئے پڑھنے ثم استوی علی العرش، تو عرش کے اوپر تصور. یہ کیوں لے آیا تصور خدا؟ اس لیے نہیں کہ خدا محدود ہے، یہ تصور بلندی ہے.
بتانا چاہتا ہے حسین کی بلندی سمجھ لو کہاں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ ارے بھائی تم تو سمجھو تمہیں آ رہا چاہیے قربتان اللہ، کچھ نہیں ہونے کا، قربتان اللہ کا ذریعہ حسین ہے۔ یہ ہے ذریعہ، یہی قربت کا ذریعہ ہے، یہی مجھے پہنچائے گا، یہی منزل تک لے جائے گا، یہی ختم ہے۔ بس سمجھ لیجیے یہ قربت کی انتہا ہے۔ اور یہ جملہ میں نے چھوڑ دیا خالی وہ اشارہ کر کے کہ خدا نے بٹھال کے بتا دیا کہ کون کہاں بیٹھے گا۔ محبت تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، پتہ نہیں آئی نہیں آئی۔ محبت قائم مقام، کسی کی جگہ پہ کسی کو بٹھالنا قائم مقام ہے، محبت ہے۔ جب عرش پر کہہ رہا ہے وہ میں نہیں حسین، اب تو محبت بتا رہا ہے حسین کی۔ اب بھی شک ہے کسی کو، یہ محبت بتائی جا رہی ہے جب عرش تک کسی کے نہ پہنچ پائے مقام سوائے بن یا تن کے، تو حشر میں تم مجھے کیا ڈھونڈ پاؤ گے؟ توجہ کرو، یہی وہ مقامات کے مالک ہیں، یہی وہ چیز ہیں۔ اسی لیے درد جامع نے کہا کہ سلام ہو آپ پر کہ تمام خلق آپ کے سامنے یا بہم علیکم، آپ ہی کی طرف سب لے کے جانے والے، وہ حسابہم علیکم، اور سب کا حساب آپ ہی کے اوپر ہے۔ اسی کا نام ہے قائم مقام نیابت۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آسانی سے مل جاتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ عرش پر حسین آسانی سے بیٹھ جائے گا؟ آسانی سے نہیں بیٹھ پائے گا نا، اس کے لیے پھر کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ جس چیز کو خرچ کیا اسی کا نام ہے شہادت۔ اور اسی مقام کو دکھایا، یہ تو میں نے بتایا، آپ کو بتایا، بتانے میں کتنا یقین آیا نہیں معلوم، لیکن جب آپ سے دیکھیں گے تب یقین آئے گا۔ توجہ کریں آپ، اب تو سمجھ آیا اس دن کہا کہ کھینچ رہے جنت کی طرف لے جانے کو۔ عاشقان حسین حسین کے مقام کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں، تو جنت کیا چیز ہے نا؟ اسی کو بتایا آپ کو۔ ملائکہ بتائی ہوئی چیز سے واقف ہے، دکھائی نہیں گئی، بتایا عرش پر آ گیا، دیکھ لیا، لیکن بتایا ہے۔ بتانے سے یقین کامل نہیں آتا جب تک مشاہدہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین زمین پر گرنے کے قریب ہوئے اور چاروں طرف سے لوگوں نے نمک سے پڑھا، چاروں طرف سے لوگوں نے عملہ کیا، تو ادھر سے آواز آئی جبریل کی، اسرافیل کی، میکائیل کی، بارے رہا حاضر حسین، یہی حسین ہے جس کے جھولے کو ہم نے جھلایا۔ لا واللہ اب ہمیں برداشت نہیں ہے، معبود اذن تھے اس کائنات کو پلٹ دو۔ عزیزو خدا نے روک کر کے چھٹے امام نے فرمایا، کشف حجاب کیا اور کہا تسلی رکھو، مقام حسین دیکھو۔ جیسے ہی ملائکہ نے مقام حسین دیکھا آنکھیں پھٹی رہ گئی، پلٹ کے کہا ہاں ہاں یہ مقام ہے جس کی وجہ سے حسین نے یہ قربانی دی۔ بس عزیزان گرامی، اس قربانی کا جو کچھ بھی سمجھ لو اجر ہے وہ ہے عرش، یہ ہے حسین، یہ ہے مقام حسین، یہ ہے عظمت حسین۔ حسین نے ہر قربانی کو قبول کیا اور امام عالی مقام کا جسم چھلنی ہو گیا۔ ابھی تو بس دو چار جملے دو مسیح پڑے گئے تو دونوں کو جمع کیے دیتا ہوں۔ جسم چھلنی ہو گیا تھا، حضرت گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، بہن دور سے دیکھ رہی ہے، اور اس کا حسین نے وعدہ کیا اللہ سے کہ میں اف نہ کروں گا، جیسے جیسے چاہے لری لری ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر اف نہ کروں گا۔ لیکن یہ بھی اللہ نے کہا کہ سیدہ زینب کی اجازت چھنے گی، تیرے بہن نے رسن بدے گی، حسین نے کر چکا لیا۔ جیسے ہی سر جھکایا تو اللہ نے کہا میرے بابا ہاں کر دیجئے،
اب حسین نے ہاں جو کہا ہے زین العابدین کی بنیاد پر اور زینب پر اعتماد کرتے ہوئے عزیزوں وہی اعتماد کرنا اسے یہ فرما رہی ہے جب مدینے جانے کے راستے میں کربلا ہے اور شام سے لوٹی تو بھائی کے پاس آگے تو نہیں کہا ہے بھیا اٹھو دیکھو کہ بہن نے کیا کیا ہے اے میرے بھائی اٹھو دیکھو بہن کی پوری دفعہ کے تو لیتا لیا ہے عزیزوں اور اسی کی فریاد لے کے نانا کے پاس پہنچی اور وہاں پہ بھی یہی کہا کہ نانا اٹھیے نانا دردن کی ٹھوکریں کھا کے آئی ہوں اے نانا اتنے مسائب برداشت کر کے آئی ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے کہ کیسے آپ کو سنا دوں عزیزوں روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ تو ہم سربستہ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ نانا مختصر سمجھئے کہ ان آنکھوں نے بھائی کو بھوکا پیاسا دیکھا ان آنکھوں نے جوان کے شانے قلم دیکھے ان آنکھوں نے سینے پہ برچی دیکھے ان آنکھوں نے 6 مہینے کے گلے پہ تیر دیکھا اے نانا بھوکا پیاسا بھائی کو دھونے سے گرتا دیکھا اے نانا تیری نوازی بیچاری تھی مظلوم تھی کوئی نہیں مددگار اور دیکھا کہ سیدہ جلال پر یہ 30,000 کی فوج یرغال کیے مار لو حسین کو مار لو کا شور ہے نانا یہ آپ کی نوازی کھڑی دیکھتی رہی اور شہر سینے پہ سوار تھا اور اپنا خنجر چلا رہا تھا نانا نے پکارتی رہی نہ آپ کا جواب آیا نہ اماں کا جواب آیا نہ بابا کا جواب آیا عزیزوں میں نہیں جانتا ابھی کوڑی کہتے ہیں تم میں سلمہ جب گئی قبر پر اور چین کے کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے حسین وہاں کا طلب ہے تو قبر رسول یہ ہے ہوا ایسے تھرانے لگی عزیزوں میں کہوں گا جب زینب فریاد کر رہی ہوگی تو رسول کی قبر میں زلزلہ آ گیا ہوگا اے میری نوازی میری پیٹ قبر میں نہیں لگی ارے میں کبھی کربلا تھا کبھی شام تھا ہاں تیری مصیبتیں دیکھ رہا تھا اے زینب تو نے وہ کیا مجھے سرخرو کیا انبیاء نہ کر سکے جو تو نے کر دکھایا اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وصالحها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وعلى بارے رہا تجھے واسطہ محمد وعلى محمد کے گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں بھی مرتبہ علی محمد کو حفظ امان کر روضہ مقدس کی حفاظت فرما بارے رہا تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کے معبود تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما مظلومین کے حمایت فرما ظالمین کو جس کو نابود فرما بار بار حضر میں جلسہ کے لیے مرادوں کو بروا معبود تمام محبان آل محمد تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما یہ مجلس سے تمام مشکلات کو رفع فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا حق کا خیمہ قائم فرما معبود اس خیمے میں ہمیں شمار فرما بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت کا ظہور جلد الجلد معبود ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے اللہم تقبل من دعا معتم حسین یا حسین Oh
قائم دنیا میں بس وعدہ ہے علم کو حامل عرش و کے رہا ہے مظلوم کربلا کا نا کی واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ جلدے عقد میں اس کے جس کا ہر بار لٹ گیا ہے جب کہ ہر بار میں گئی تھی ساری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم نے پوچھا تھا قاضی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپایا زینب گر رہی تھی کے سرائے تیرے در سر جھکائے اشکوں کی التجا ہم قاضی تجھ سے سنائے بیمار سارے ماں کے زخم کا واسطہ ہے کیے تلواروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں شور ماتم ہے شہیدوں کے عزاداروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں کون آیا ہے یہ ماں بہنوں کو لے کر قیدی کون آیا ہے یہ ماں بہنوں کو لے کر قیدی جس کی فریاد ہے زنجیر کی جھنکاروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں جن کے گھر سے ہوا اسلام میں قائم پردہ جن کے گھر سے ہوا اسلام میں قائم پردہ ننگے سر ان کو پھرایا گیا بازاروں میں مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں جن کی تقدیر پہ شاہد ہے زبان قرآن جن کی تقدیر پہ شاہد ہے زبان قرآن آج وہ پردہ نشین شام کے بازاروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں شہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں پہلے کوفہ کوئی کیا تم میں مسلمان نہیں اہل کوفہ کوئی کیا تم میں مسلمان نہیں دختر فاطمہ حاکم سے گنہگار
مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، قید خانے سے سینے سے لگائے رہنا، قید خانے سے سینے سے لگائے رکھنا، مر گئی گھٹ کے سکینہ تیری دیواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، گردن ابن علی، گردن ابن علی خنجر کی واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، ابن انا، رضا ابن انا، سینہ اکبر افسوس، دست عباس علی، دست عباس علی، تیغ حزین والی، خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، فات قاسم و اکبر من ندار میں خواہر، میل زندگی دیگر خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، نوجوان علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر، شیر خار علی اصغر خواہرا خدا یا علی، نظرا ویلا، زہرا واویلا، ابن الزہرا ویلا، ابن زہرا واویلا، یا تاریحن کے سارا، ابن زہرا واویلا، یا صلیبن من ردان، ابن زہرا واویلا، یا ذابیحن من خفان، ابن زہرا واویلا، ابن الزہرا ویلا، یا علی واویلا، ویلا واویلا، ویلا واویلا، ویلا واویلا، یا علی، ہائے 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 ہائے، السلام علیکم جميع شهداء دشت کربلا خصوصا سیدی مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک، سأل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، وجعلنا من اعوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔